ہونے میں یہ فرق ہے کہ وہ آج سے 2025 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور یہ آج سے 130 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ وہی مسیح ہیں یا ڈفرینٹ مسیح ہیں؟ نہیں، یہ ڈیفرنٹ مسیح ہیں لیکن ان کی عادات و خصائل والے ہیں، اوصاف والے۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ وہ بھی صرف اللہ کی تعلیم کے ذریعے پھیلا رہے تھے بغیر کسی فساد فی الارض کے۔ تو ان کی بھی یہی تعلیم ہے، تبلیغ ہے کہ فساد کے بغیر اپنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور تعلیم جو ہے اس کو پھیلاؤ، اور رسول اچھا، اللہ کی۔ تو چونکہ آپ کہتے ہیں نا وہ تو فوت ہو گئے نا آپ کے نزدیک، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ کہیں کشمیر میں کہیں وہاں پہ وہ نہیں، دفن ہیں۔ فوت ہو گیا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ جہاں سارے گئے ادھر وہ بھی گئے، اور تو جدھر سارے گئے اگر ادھر ہی یہ بھی گئے۔ اچھا، تو پھر وہ جو مسیح جو تھے عیسیٰ ابن مریم مسیح، وہ فوت ہو گئے لیٹ سے، تو پھر وہ مسیحیت کیسے ٹرانسفر ہوئی ان کی طرف؟ میں نے کوئی کہا ہے مسیح ٹرانسفر ہوئی ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں مسیح الموعود، انہیں پرامس مسایا کہتے ہیں نا ان کو، یہ مرزا احمد صاحب کو۔ وہ تو تو وہ ہاں، تو وہ جو کرائسٹ یا مسیح یا مسیح جو وہ تھے وہ فوت ہو گئے، ان کی وہ دفن کفن ہو گیا ان کا۔ تو اب جو ہے یہ جو ہیں دوسرے مسیح ہیں، اب میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ان مسیح کی روح ان کے اندر آئی ہے یا ایک بالکل انڈیپینڈنٹ مسیح ہے، صرف ٹائٹل یوز کر رہے ہیں؟ نیکڑ بھائی، آپ ماشاءاللہ بڑے پرانے ہیں، اور آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے نا مجھے عجیب سا، میں آپ کو تقریباً آج سے نہیں جانتا، میں پچھلے 5 سال سے جانتا ہوں۔ میں نے بڑی جی جی موٹی سی بات آپ سے عرض کیا ہے کہ جی جیسے کسی کا کوئی خاندان میں بڑا ایسا فوت ہو جاتا ہے جو نیک اتوار کا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، مطلب کہ رشتہ داروں کو ملانے والا ہوتا ہے، تو اگر اس کے بعد اس کا بیٹا یا اس کا کوئی پوتا یا آگے کوئی دوتا پیدا ہو جائے تو گھروں میں لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے فلاں بزرگ پہ گیا ہے، اس کی تمام عادات و خصائل وہی ہیں۔ تو وہ اپنے کیا کہتے ہیں اسے، سیرت کے لحاظ سے اس کو وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس کے وجود کے لحاظ سے نہیں دیا جاتا کہ یہ وہی وجود ہے، اس کی تو عادات و خصائل، سیرت۔ اور یہ جو ان کو میری عرض سنیں، یہ جو ٹائٹل دیا تھا نا عیسیٰ ابن مریم والا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے اپنے آنے والے امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، کہ وہ ان کی امت میں سے ہوگا، اور اس کی ہدایت و خصائل جو ہوں گی وہ موسوی جو عیسیٰ ابن مریم اور مہدی تھے ان کی ہدایت و خصائل پہ میری امت میں ہوگا۔ تو باقی امین بھائی ویلکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیا یہ ان کا مسیح ہونا اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے یا خالی طور روحانی طور پہ، جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرینڈ فادر یا نہیں نہیں، ان کی نسل میں کوئی تھا تو اس سے وہ ایک ٹائٹل سا ٹرانسفر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیح کے ساتھ نبی ہونا ضروری ہے کہ خالی مسیح بھی ہو سکتا ہے بغیر نبی کے؟ نہیں، جیسے مجدد ہے، یا جیسے مجدد ہے کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے مجدد، یا نبی ان کو رسول پاک نے فرمایا اچھا، اور کہ وہ مسیح؟ اس کا درجہ جو ہے وہ نبی اللہ ہوگا۔ اور دیکھیں یہ امین بھائی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا امین، دیکھیں رسول پاک کی یہ حدیث ہے نا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال ہوں گے۔ ایسی ہے حدیث کے سنی ہوئی یا کوئی نہیں سنی؟ ہاں، مگر وہ یعنی کہ ان کی کوالٹیز کے ہاں اعتبار سے نا، یعنی حقیقی اعتبار سے نہیں نا، ہاں ہاں، یو حقیقی نو اعتبار سے ایک نہیں۔ عالم ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا نا، اگر چاہے اس نے 2 نہیں نہیں، PhDs دیکھیں کی ہو۔ دیکھیں دیکھیں، آگے ہمیں ہاں، جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کوئی وہ صرف کہا یہ کہ کہ وہ نالج کو وہ کیری کرتے ہیں، نالج کو نا، انبیاء کی نالج کو وہ کیری کرتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں اسے نا، دیکھیں دعوت تبلیغ کے تھرو۔ اگر تو میں نے کہا ہے کہیں کہ وہ نبی ہوں گے پھر تو آپ مجھے یہ وضاحت کریں۔ یہ سارا کچھ میٹافوریکلی ہے نا، تمثیل کے اوکے، لحاظ سے، مماثلت کے لحاظ سے۔ اوکے ہاں اوکے، نا آپ نے کی ورڈ یوز کیا میٹافوریکل، ہاں اوکے، یعنی مجازی، ہاں، یعنی ہاں مجاز، ہاں، ہاں جی حقیقی نہیں مجازی، اوکے۔ جی تو جی اب جی۔ یہ مسیح ہے مجازی، میٹافوریکلی مسیح ہیں؟
بالکل یا بالکل حقیقی مسیح ہیں؟ نہیں میٹافوریکل. اچھا میٹافوریکلی، اوکے. اور ان کا کام یہ ہے. السلام علیکم ذیشان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا سر میں ابھی یہ کیا ان سے کیا گفتگو چل رہی ہے سر؟ بتائیے گا. ان کے وہ چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اصل میں کنفیوژن لوگوں میں تو ڈال دی گئی ہاں ہے کہ ہوں، یہ جو یا حضرت جو سوری گو ہیڈ سوری، جی بات کیجیے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ ہیں اور وہ واپس آئیں گے اور پھر وہ امت مسلمہ میں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے. تو یہ سارے جو کنفیوژن ہے نا، ان کی وجہ سے نا لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، یہ حضرت عیسیٰ جو تھے یہ حقیقی مسیح تھے یا میٹافوریکل مسیح تھے، یعنی کہ نہیں، مجازی حضرت مسیح؟ عیسیٰ تو اپنے انبیاء کی جو ایک چین آ رہی تھی اس میں نبی تھے. تو نہیں، ملک. مسیح بھی حقیقی اچھا تھے یا؟ ذیشان بھائی ذرا سنبھالیں ان کو، میں نیچے تھوڑا سا گند آیا اسے صفائی کر لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکڈ ٹروتھ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی نیکڈ. نیگیٹو تھا. جی اچھا نیکڈ. میں اصل میں ابھی آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ شروع سے کیا بات چل رہی تھی. وہ انہوں نے تھوڑا سمرائز کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات چل رہی تھی، لیکن ایگزیکٹلی کیا بات چل رہی تھی وہ مجھے آپ بتائیں. کیا چل رہی جی، تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ کشمیر میں یا کہیں پہ وہاں پہ وہ ان کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ وہ دفن ہے. نہیں تو کشمیر والی یہ بات نکال دیں. کشمیر والی اچھا بات ٹھیک کشمیر ہے، کو نکال دیں چھوڑیں ابھی فی الحال، ٹھیک ہے، ڈیتھ ہو گئی نکال نا. دی، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ میں نے وہ بولی اچھا نہیں. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میرا وہ معاملہ نکال صرف دیا. موت تک ہے. جیسے تمام دنیا فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک حضرت ہے مرزا صاحب ٹھیک بھی ہے فوت ہو گئے. مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ قادیان میں مدفون ہے یا جاپان میں مدفون ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اچھا، میرا سر سوال یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ مسیح یا مسایہ یا کرائسٹ انگلش میں وہ کس اعتبار سے ہیں؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے، انہیں کہتے تھے یعنی عیسیٰ ابن مریم مسیح، نا وہ جیسے قرآن کریم میں آیا اور بائبل میں بھی آیا کہ وہ کرائسٹ تھے، مسیح تھے. وہ فوت ہو گئے، ان کے بعد یعنی کہ وہ ان کا سلسلہ اینڈ ہو گیا. اب یہ مرزا احمد صاحب جو ہیں یہ مسایہ شپ کا، مسیح ہونے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ میں پوچھ رہا تھا کس اعتبار سے وہ مسیح ہیں؟ یعنی کہ حقیقی اعتبار سے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی روح ٹرانسفر ہو گئی ان میں، یا یہ ایک علیحدہ مسیح ہیں، انڈیپینڈنٹ مسیح ہیں، یا ان کے وہ جیسے بھائی جان پہلے کہہ رہے تھے وہ ایک میٹافوریکل ایک مجازی اعتبار سے ہیں. تو آپ کی نزدیک آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس چیز کے، کس اعتبار سے وہ مسیح ہیں؟ جی دیکھیے اس میں وہ ہے کہ مطلب دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً ہم نے تم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تم پر وحی نازل کی یا مطلب شریعت نازل کی اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. تو اس لحاظ سے ایک طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیل موسیٰ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ میں مسیل موسیٰ کا نتیجہ میں خود نکال رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور بھی لوگوں نے مطلب اور بھی علماء ان کو مسیل موسیٰ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے بانی تھے، وہ شریعت کے پہلے پیغمبر اور رسول تھے. اسی طرح محمد مصطفیٰ اپنی جو شریعت ہیں، شریعت محمدیہ، اس کے بانی رسول ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت کے یا موسوی سلسلے کے ایک رسول تھے. ٹھیک ہے، جن کا آنا مقدور تھا، جن کا آنا بتایا گیا تھا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت زکریا یا حضرت یحییٰ علیہ السلام میں سے بہت سے انبیاء نے بتایا کہ مسیح آئے گا یا عیسیٰ نبی اللہ آئے گا موسوی سلسلے میں. اسی طرح حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئیاں موجود تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور بہت امت کے اکابرین بزرگوار لوگوں کی طرف سے کہ اللہ نے خبر دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ امت میں ایک امام آئے گا جو نبی اللہ ہوگا. اسی کانٹیکسٹ میں جس طرح
اسی طرح کی پیش گوئیاں جس طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق تھیں، تو اس لحاظ سے حضرت مرزا صاحب جو ہو گئے وہ مسیل مسیح ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسیل مسیح کا ذکر بھی کہیں ملتا ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ تو بالکل ملتا ہے۔ دیکھیں بخاری میں احادیث موجود ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کے نزدیک یا اللہ کی طرف سے خاص قوت قدسی سے شیطانی حملوں سے بچائے جاتے ہیں، پاک کیے جاتے ہیں، وہ مسیل مسیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں، بخاری کتاب بدع الخلق کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور بخاری کتاب الانبیاء کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ ایک ہی حدیث مختلف طرق کے ساتھ موجود ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ ہر ایک بچہ جو ان سے ہے اس کے اوپر شیطان حملہ آور ضرور ہوتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور مریم علیہ السلام کے۔ مطلب یہ ہوا کہ مسیل مسیح ایک طرح سے ایسے لوگ جو شیطانی حملوں سے یا شیطان کے اثر سے بچائے جاتے ہیں ان کی طرح ہیں یا مریم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی، یا وہ مریم ہیں، مریمی حالت ہے ان کی، یا پھر وہ امرات فرعون کی حالت ہے۔ تو یہ اچھا ویسے یہ تمثیلات ہیں، مثالیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے آس پڑوس میں کوئی بندہ بہت ہی عقل مند ہو، بہت ہی کوئی اخیر چیز ہو، تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی افلاطون ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو افلاطون کی مثال دے دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ رائٹ نے بھی کچھ مثالیں دی ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ ہے۔ جی جی کیونکہ جب وہ نبوت کی، رسالت کی یا ان چیزوں کی بات چیت ہوتی ہے نا، تو اس میں جو حقیقی معنی، جو قطعی معنی ہوتے ہیں نا قرآن کریم کی آیات کے، جو عقیدے سے ڈیل کرتی ہیں، وہ لینا ضروری ہوتی ہے، وہ ایویڈنس ہوتا ہے۔ اچھا، گوئنگ بیک ٹو دی مسیح، وہ کانسیپٹ جو ہے نا بائبل کے اندر جو کانسیپٹ ہے مسیح کا، وہ آپ مانتے ہیں کہ وہ فکٹیشیس کانسیپٹ ہے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اور نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح کا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ اس کو آپ کوئی ویٹ دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ضروری ہے؟ وہ کیا اس پہ کیا پوزیشن ہے؟ اچھا، میں ویسے بائی دا وے میری نا غالباً پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ تھوڑا سا مجھے یہ انٹروڈکشن دے دیں کہ آپ مسلم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا مسیح مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ مسلم۔ اچھا، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں، بائبل کے اندر کیا کن چیزوں کی میں نے ظاہری بات ہے ساری تو نہیں بائبل پڑھی ہوئی، بیچ میں سے کچھ چیزیں ضرور پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں ہاں، وہ یہ بتا جو دیجیے۔ مسیح کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو تھوڑا اور واضح طور پہ بیان کریں، کیونکہ بائبل میں دونوں آپ کو ایسپیکٹس ملتے ہیں۔ ایک وہ جنگجوئی مسیح، کنگ مسیح جو پاور سے رول کرے گا، دنیا میں عدل انصاف کرے گا۔ ایک دوسرا ہے پریسٹلی مسایا، رائٹ؟ ایک دوسرا جو ہے پریسٹلی مسایا ہے، یعنی کہ وہ نان وائلنٹ والا، تو وہ آپ کو وہ بھی ملے گا، مگر وہ یا وہ پرپیئر کر رہا ہے جنگجوئی مسایا کا تصور اس کا فیوچر کا بائبل کے اندر نا، تو اس کے اندر میک ماؤتھ مسایا کا تصور نہیں ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ خالی لکھت پڑھ سے ہی کام چلے گا۔ اس نے بتایا کہ جو حضرت سلیمان، ڈیوڈ کی سیٹ جو ہے نا، حضرت داؤد کی سیٹ، وہاں سے جیروسلم سے وہ رول کرے گا اور ٹیمپل بلڈ اپ کرے گا، اور دنیا میں عالمی لیول پہ عدل انصاف ہوگا، اور جنگیں بند ہو جائیں گی، اور لوگ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے، اور دولت عام ہوگی، اور جس میں مثال دی ہے کہ بھیڑ اور وہ جو ہے بکری بیٹھ کے جو ہے وہ ایک گھاٹ سے کھائیں گے۔ پانی ہاں پئیں جی، گے۔ ایک وہ تصور ہے۔ دوسرا ہے وہ جیزس کا تصور، حضرت عیسیٰ کا، جس میں وہ ان کے دونوں تصور ملتے ہیں کہ کنگڈم آف گاڈ از نیئر، اور پھر ایک دم وہ آگے جا کے چینج ہو کے کہتا ہے کنگڈم آف گاڈ از ود ان، میرے اندر ہے۔ پہلے وہ تھا، جب دیکھا مخالفت زیادہ ہوئی تو پھر وہ ود ان ہو گیا۔ تو یہ مرزا صاحب کا جو تصور ہے، یہ دونوں تصورات جو پیش کی ہیں، یہ وہ کیری کرتے ہیں یا ان میں سے ایک تصور کیری کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو حضرت مطلب جو مسیح ناصری علیہ السلام تھے، جیسس کرائسٹ آف نازرت تھے، ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کی تعلیمات نرمی والی تھیں، کافی زیادہ نرمی والی تھیں۔ مثال کے طور پہ ہی کہتے ہیں whoso ever slaps you on the right cheek you should cast your left cheek in front of him، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے دائیں گال پہ چپیڑ مارے وہ آپ بائیں گال بھی آگے کر دیں۔ اور پھر دوسری پیدائش کے بارے میں مسیح علیہ السلام کا یہ ذکر ملتا ہے کہ جب تک تم دوبارہ سے پیدا نہیں ہو جاتے تب تک تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اب دوبارہ کی پیدائش کا انہوں نے ذکر کیا کہ اپنے جو ایک کہہ لیں کہ پراگندہ روح ہے، اس کو تم روحانی طور پہ پاک صاحب جب تک نہیں ہو جاتے تو خدا کی بادشاہی میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔
تو یہ تو ہمیں مسیح علیہ السلام کا کانسیپٹ ملتا ہے. آپ غالباً جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ جو پرسنالٹی بائبل کے اندر، مجھے تھوڑا بہت میں نے جو تھوڑا سا مطالعہ کیا ہوا ہے اس میں ایک پرسنالٹی تھی بائبل کے اندر، ملک زدق ظالم سلم، شاید آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں ان وہ کے تو بارے میں اس حضرت طرح. ابراہیم کے دور کی تھی نا، وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، ملکیزیڈیک جو ہائی پریسٹ آف سیلم نا. مگر جی جی اس میں جو حضرت عیسیٰ ہے نا، وہ ٹرننگ دی ادر چیک، وہ ایک مکی دور کا جو ہے نا، وہ سارٹ آف لائک اس فیز سے گزر رہے ہیں نا، کیونکہ ابھی ان کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں تھی، رولرشپ نہیں تھی، تو وہ روم کے ساتھ وہ کلیش نہیں کر سکتے تھے ابھی، کیونکہ ان کے جو فالوورز تھے وہی انہیں مان نہیں رہے تھے، ویری فیو بندوں نے انہیں ایکسیپٹ کیا. تو وہ مگر انہوں نے کہا تھا کہ یہ تورات میں جو کچھ لکھا ہوا نا، احکام جو جنگ سے ریلیٹڈ، جو سارے 613 السلام احکام علیکم ہے، میں ان کو میں نگت بھائی، فالو ایک کر رہا ہوں. سیکنڈ، ایک سیکنڈ. جی فرح بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کیا حال؟ الحمد للہ. امین بھائی بھی آ گئے ہیں کہ ابھی امین بھائی مائک بند کر کے بیٹھے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے 2-3 دفعہ آپ کو بلایا، پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے تھے. اچھا، مجھے پھر آواز نہیں سنائی دی. ہاں اسی تے اعلان کرا کے بہ گئے. ہوں تو میں تو BBC تے دین لگا سی بھائی کا معذرت جی. اچھا اچھا، اس کو نا ذرا نگٹ بھائی، پچھلی جو آخری پوائنٹ میری عرض سن لینا. اصل میں جو 613 کمانڈمنٹس ہیں تورات کے اندر، جو تمام لائف کے شعبوں سے ڈیل کرتی ہیں، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ وراثت ہو، یا عبادات سے ریلیٹڈ ہو، ایکسیٹرا. تو یہ جو عیسیٰ ہیں بائبل کے اندر، وہ بتا رہے ہیں کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں اور آخری دم تک کرتا رہوں گا، اور جس نے ان میں سے کوئی بھی منحرف ہوا تو یعنی کہ اس کو گاڈ جو ہے وہ کنڈیم کرے گا اپنی ربوبیت میں. اور ان میں سے جو چھوٹے سے چھوٹا بھی جو حکم ہے، اگر اس کو وہ فالو کرے گا، اسے اس پہ اسپیشل بلیسنگز ہوگی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا کیا رہا تھا قیامت تک، رائٹ. تو یعنی کہ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ٹرننگ دی ادر چیک، وہ اس کو بھی فالو کر رہے تھے، صرف اس کا کیونکہ وہ مکی فیز میں تھے تو ان کے پاس پاور نہیں تھی، وہ باقی حصہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو ویسے میں بتا رہا ہوں. اور انہوں نے پھر آگے وہ پیشن گوئی کی ہے، یعنی کہ جنہوں نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے، نو اسٹون ول بی لیفٹ انٹرنڈ، یعنی یہ لوگ جو ہے جو میری مخالفت کر رہے ہیں، یہ آگے جا کے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. اور آپ نے اور ان کی ہسٹری دیکھیں، یعنی کہ 40 سال کے بعد وہ جو یہود جو تھے نا، ساجوسیز اور فیراسیز، اور وہ یہودی جنہوں نے انہیں ریجیکٹ کیا تھا، رومن ایمپائر نے ان سب کو وہاں پہ ان کو ڈسٹرائی کر دیا، وہاں سے بین کر دیا، اور پھر 2000 سال تک یہ ادھر بھٹکتے رہے. تو مگر ان کا وہ جو مشن جو تھا، یعنی کہ وہ باقی اسٹیبلش کرنا کنگڈم آف گاڈ، کیونکہ انیشیل ان کی میسج یہی تھی گاسپل کی، دی کنگڈم آف گاڈ از نیئر، توبہ کرو، دی کنگڈم آف گاڈ از نیئر، تو وہ والا حصہ جو تھا نا کہ اللہ کا رول اسٹیبلش کرنا زمین پہ، وہ والا حصہ نہیں ہوا. ان کا مشن جو ہے بیچ میں رہ گیا، یا وہ ان کو مارنے کی اٹیمپٹ کی، وہ علیحدہ اوپن ایک علیحدہ میدان بحث کا. تو میں صرف یہ پوچھ رہا تھا، یہ مرزا صاحب جو ہے کہ کس اعتبار سے وہ مسیح ہیں، یعنی کہ کیونکہ میرے ذہن میں یہ تصور ہے مسیح کی نا، تو وہ کیا یہ پروفائل جو ہے مسیح کا ان پہ فٹ آتا ہے؟ میں نے یہ بالکل آپ نے جو ذکر کیا، یہ قرآن میں بھی ذکر ہے. سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہود کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کے باعث 2 دفعہ مختلف عذاب آئے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم یہ حرکتیں دوبارہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ بھی حرکتیں دوبارہ کریں گے. بالکل ایسی ہے. اب عرض یہ ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کس لحاظ سے مسیح ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی پیشگوئیاں موجود تھیں ایک طرح سے. دوسرے لحاظ سے بالکل ایسے ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں بھی احادیث میں، یا جس نے بھی مسیح اور مہدی بن کے آنا تھا اس کے بارے میں بھی احادیث کے اندر یہی چیزیں، اسی قسم کی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ وہ یکسر الصلیب و یضع الحرب، کہ وہ حرب کا راستہ نہیں اپنائے گا، وہ جنگ کا راستہ نہیں اپنائے گا. یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و جزیہ کے بارے میں بھی ہے. ہاں، یضع الحرب اور جزیے کا خاتمہ کرے گا، ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہیں بالکل. یہ جزیہ موقوف، کا خاتمہ بالکل. کیسے ہوا؟ خنزیر کا خاتمہ سے دیکھیں فزیکلی تو بالکل اس سے مراد بالکل نہیں ایسے نہیں ہے کہ جہاں پہ دنیا میں جہاں پہ پک کے فارمز پائے جاتے ہیں، وہ یقیناً ایک سور کو تو نہیں ماریں گے نا، وہ تو جی تو وہ پورک کی کنزمپشن جو ہے وہ، اور سلیب کا توڑنا،
وہ کیسے تکمیل پہ پہنچا؟ یعنی کہ وہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کرسچینٹی جو ہے وہ اسلام مسلمانوں سے زیادہ اس میں فالوورز ہیں، اور اس وقت گلوبل پاور میں یا چاہے وہ نامینل کرسچنز بھی ہوں بیچ میں، پاور ان کے پاس ہے. ایون یہود انہی کے بیسس پہ آگے جو کچھ کر رہے ہیں. مسلمان تو ابھی کافی اس میں پیچھے ہیں. یعنی سلیب ابھی قائم ہے. خنزیر آپ راؤنڈ دی بلاک جائیں کہ کہ میاں یہ ایک دن آپ دینا یہ پورک کا سینڈوچ وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے، تو وہ کہاں پہ وہ ختم ہوا؟ دیکھیں ہر جو اللہ جزیہ تو ویسے ہی امپلیمنٹڈ نہیں ہے، پاور ہی نہیں، وہ ایمپائر وہ آٹومین ایمپائر ٹوٹ گیا تو جزیہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، تو ٹیکسیشن ہو تو رہی ہو ہے. گیا نا. جی جزیہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جزیہ کی جو بات ہے نا، جزیہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر قوموں سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے، جو ان کے ساتھ مل کے حکومت کے معاملات چلاتے ہوتے تھے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے. ایک مطلب شاید اس جزیے والی بات کا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں عالمی طور پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کی پارٹنرشپ اچھے لیول پہ قائم ہو سکتی ہے. ایک مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے، اور بھی مطالب ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا مطلب لیے جا سکتے ہیں. دیکھیں ہر نبی جو سا ہے وہ خنزیر کو ختم کرنے ہی آتا ہے. ہر نبی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو مطلب خنزیر ایک ناپاک چیز ہے، یا ناپاکی کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے، خنزیر کی بات کی جاتی ہے تو ناپاکی کے لیے بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ مطلب خنزیر بننے سے بچا لیا جائے گا، یعنی وہ پاک کر دیا جائے گا، وہ بدبختی سے بچا لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سلیب کا بھی بتائیے ٹوٹنے کا، یعنی کرسچینٹی کا مسلمان اسلام کی طرف کنورٹ ہو جانا، یا وہ مذہب ہے وہ چینج ہونا. میرا رائٹ ناؤ اس بین 100 ایئرز، جی رائٹ میاں صاحب مور دین 100 ایئرز کرسچینٹی بھی پھیل رہی ہے، اسلام بھی وہ بہت پھیل رہا ہے، بلکہ دونوں ایک بگ کمپیٹیٹرز ہیں آپس میں، وہ گتھم گتھا ہوا ہوئے ہیں. جی تو جی وہ نگڑ یہ بھائی، تو وہاں پہ سلیبیں تو ہیں، ایگزسٹ کر رہی ہیں، نگڑ اور بھائی، بلکہ اب تو انڈر انٹرنیشنل لا اور جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر تو ہر ریلیجن کو اجازت ہے کہ وہ اپنا ریلیجن پریکٹس کریں، چاہے جو مرضی آپ ورشپ کریں. تو آپ کو سلیپ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ویسے؟ ہاں یہ اس طرح نگڑ بھائی بات پتہ کیا ہے، اگر اس کو دو حصوں میں آپ ڈیوائڈ کریں گے نا تو پھر مسئلہ حل ہوگا. اگر تو اس فیوچر کے مسیح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو مسیح ہیں، اگر تو آپ اس کی حد تک بات کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر آپ پچھلے مسیح کو درمیان میں لائیں گے نا تو یہ مسئلہ آپ کے لیے گڑبڑ رہے گا. پچھلے مسیح کی جو کہانی ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 650 سال پہلے ختم ہو گئی ان کے وفات کے بعد، اور آگے جو شروع ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہاں تک کرسچینٹی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو ختم ہی کرنے آئے تھے، اور آگے اسلام کا نام ہی چلانے آئے تھے، تعلیمات اور مقصد شریعت. تو وہ تو اس طرح ہوتا نہیں، لیکن ہر نبی جو آتا ہے وہ کرنے یہی آتا ہے کہ پچھلے جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر کے آگے اپنا سلسلہ چلانے آتا ہے. تو لیکن پیرالل ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہی چلتی ہیں. ہاں، مگر وہ ابھی وصیت کو آپ دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں نا، وہ ختم ہو گیا، چلو ختم ہو گیا، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نو، ایک وہ نیو وہی تو پرافٹ میں ہیز کم، عرض نیو آپ سے مسیح. میں نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس مسیح کا صرف ایک، جیسے کوئی پرانی شخصیت اچھی لگتی ہے نا تو اس کو اپنے بچے کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یہ ان مسیح کے لیے صرف وہ نام ایک لیا گیا، باقی اس مسیح سے کچھ نہیں لیا گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو وہی ہوگا تو ایسے ہوگا. یہ آگے ساری خرافات جو ہے نا آگے مختلف جو جاہل قسم کے لوگ ہیں نا انہوں نے بنا لیا ہے، جن کو پر پکڑا دیا جائے نا تو وہ برڈ خود بنا لیتے ہیں. یہ پچھلے مسیح کی وہ کہانی ہے، یہ سمجھیں. اوکے، سو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ میٹافوریکل سینس میں ہاں ہے، اس ہاں سینس میں. ہاں ہاں اچھا، یعنی یہ اچھا حقیقی طور پہ نہیں ہے، یعنی مزاجی طور پہ ہے. اچھا، نہیں ہاں نیکڈ ٹروتھ بھائی، اس میں ایک بات یہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس ہے قرآن مجید، ہمارے سے پچھلے لوگوں کے پاس جو یعنی کہ بنی اسرائیل ہیں ان کے پاس ہے تورا، جو بک آف لا ہے، یعنی جو شریعت کی کتاب ہے. ہمارے پاس تو شریعت کی کتاب ہے قرآن. اب ہمارے پاس کوئی حدیث آ جائے یا کچھ بھی آ جائے، ہم نے اس حدیث کی اس طرح کی ایکسپلینیشن نہیں کرنی جو قرآن کے خلاف ہو جائے. کر ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہم قرآن کے پابند ہیں. ایز اے مسلم جماعت احمدیہ بھی اور آپ بھی
قرآن کے پابند ہیں تو ہمیں ایکسپلینیشن ایسی کرنی ہی نہیں چاہیے جو قرآن کے خلاف کسی بھی طرح سے چھوٹی سی چھوٹی. یہاں اس آیت میں اس پرٹیکولر آیت میں نصارہ کا ورڈ بھی استعمال نہیں ہوا. اچھا میں آپ اس کی میں بات سمجھ گیا، میں آپ کی بات ذیشان سمجھ گیا. بھائی، ذیشان بھائی، وہ مسلمان ہی تھے، وہ ذیشان مسلمان ہی بھائی، تھے. ذیشان بھائی ایک منٹ. جی فاتح بھائی السلام علیکم، محمد بھائی السلام علیکم. الحمد للہ. اچھا نیکڈ بھائی بات پتہ کیا ہے، آپ تو مجھے پتہ ہے پرانے بھائی ہیں ٹک ٹاک پہ، اور یہ کافی آپ نے یہ بحث ہیں یا باتیں آپ مسلمانوں کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں، جماعت احمدیہ کے لوگوں سے بھی کرتے ہیں، کرسچن سے بھی کرتے ہیں. تو میں تو آپ کو چاہ رہا تھا کہ ہم آگے چلیں، یہ ساری کہانیاں بار بار وہی دہرائیں گے نا تو وہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آنی. وہ میں نے آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دی ہے کہ یہ سارا وہ جو پریویس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کا صرف نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں آنے والے کو اس لیے دیا کہ اس کی جو عادات و خصائل ہوں گی، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مسلمان جہاد کے سر پہ اسلام کو نہیں پھیلا سکیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. اب دیکھ لیں کہ آج کے دور میں مسلمان کسی دوسرے جو نان مسلم قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے فزیکلی جہاد کے تحت یا جنگوں کے تحت. یا مگر آگے پیشن کو یہ جس میں خلافہ علی منہاج النبوہ کا بھی ہاں ہاں تصور وہ ہے، آگے یعنی چلتی ہے نا خلافہ وہ جو بات. نبی کے طریقے پہ آخری دور میں ہوگی تو وہ اس کو کامیابی ہاں میں ہو جائے وہ گی. چلاتے ہیں نا، وہ چلاتے تو ہیں، لیکن اگر آپ جو پچھلی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ یعنی کہ یہ ابھی جہاد کا سوس گفتگو میں بڑی حکمتیں تھیں، وہ اس لیے کہتے تھے. تو اب آگے چل کے اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنے تھے یا کیا کیا، تو پھر آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں عیسیٰ ابن مریم کا کیا رول ہے یا سب دوسرے اچھا رول کیا ہیں. لاسٹ کوشچن موونگ فارورڈ، لاسٹ کوشچن 5 منٹ ہے میرے پاس، میں جا رہا ہوں جی کہ مرزا صاحب کی کیا گلوبل اکمپلشمنٹ ہیں ایسی جس پہ ورلڈ توجہ کرے، اوہ ہی از دی مسیح نیو مسایا، چھوڑ دو یہ فالو کریں. کوئی ایسی کوئی گراؤنڈ بریکنگ، کوئی ایک میجر اسپلیش ان دنیا کے سین پہ انہوں نے کاز کیا ہو کہ بھئی لوگ کہیں گے اوکے فالو کریں ان کو، باقی سب چھوڑ دیں. یعنی کہ کوئی ایسی کوئی اچیومنٹ بتائیں انہوں نے گلوبل لیول پہ جو اچیو کیا، بالکل ٹھیک ہے، گلوبل بالکل اسپلیش ٹھیک. کاز کی ہو. یہ سوال بہت اچھا ہے. جی فاتح بھائی ذرا بتائیں بھائی کو. فاتح ایک منٹ صاحب نیچے بھائی. اینگری پوٹیٹو سسٹر آئی ہیں، ان کو بھی اوپر ریکویسٹ ان کی ڈال دیں، وہ جوائن کر لیں کیونکہ انہوں نے بھی اچھا کوئی میں کہہ لے رہی تھی لیتا میں ہوں. کوشچن لے کے آؤں گی. ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ ان کو ذرا کور کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی نیکڈ ٹروتھ بھائی، اس میں یہ ہے چھوٹی سی میں بالکل مختصر جلدی سے بات کرتا ہوں. دیکھیں جہاد کی جہاں تک بات ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حج القدیر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جہاد صحیح والا جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت جو جہاں پہ جہاد کے نام پہ جو بھی ہو رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہے؟ اگر تو نہیں شامل حال اس جہاد میں اللہ کی مدد، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز. دوسری آپ نے یہ بات کی کہ میں پچھلی بات کو جلدی سے ختم کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کا ہم اس طرح کا ترجمہ یا اس طرح کی تشریح نہیں کر سکتے جو قرآن کے خلاف بنتی ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتا ہے بل اکثر ہم کافرون، کہ اکثر لوگ جو سے ہیں نا وہ منکرین کی ہوتے ہیں، اکثریت جو سے ہیں. فابا اکثر الناس الا کفورا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکثریت جو سی ہے نا وہ کفر کا رستہ اختیار کرتی ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ اپلائی کریں. اکثریت کبھی بھی مسلمان نہیں بنے گی. یہ حقیقی جو مسلمان کبھی بھی جی سمجھ گیا، اکثریت دنیا میں نہیں بنے کبھی گی. بھی وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ بھی ہوگا نا، وہ بھی ہاں ہوگا، جی بالکل وہ ایسے بھی ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کی فائنل لیظہرہ علی الدین، بالکل یعنی کہ بالکل فائنل وکٹری اللہ ہی کی ہے نا. صحیح فائنل سمجھ رہے ہیں، بالکل صحیح اچھا آپ اب فرما رہے ہیں. فائنل وکٹری جو سی ہوتی ہے نا وہ دلیل کی وکٹری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہاں تعالیٰ اور فرماتا حق ہے کی وکٹری ہوتی ہے. یا لیہلک من ہلک عن بینتی ویحیی من حی عن بینتی. وہ ہلاک ہو گیا جو دلیل سے ہلاک ہو گیا، اور وہ زندہ رہا جو دلیل سے زندہ رہا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دلیل کی وکٹری کی بات کرتا ہے. اکثریت جو سی ہے وہ ہمیشہ کفار کی رہے گی، بل اچھا اکثر یہ ہم فاسقون. کوئکلی جسٹ ٹھیک یہ ہے. جو فلسطین میں ظلم ستم ہو رہا ہے، آپ کو اس سے ظلم مانتے ہیں؟ اور اس میں جو احمدی جو ہے آپ کی جو مسیح ان کے آگے جو وہ فالوورز ہیں، ان کے خلفاء ہیں، وہ کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے جد و جہد ان کا یہ ظلم روکنے کے لیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میں خود میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، میں ہیومینٹی فرسٹ کا ممبر بھی ہوں.
تو ہمارے ہیومینٹی فرسٹ کے ممبر یہاں پہ میڈیکل کی خدمات انجام دیتے ہیں، ایک چیز. پھر ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ لیڈرشپ کا یہ کام ہے، دیکھیں ہم کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتی ہیں، ان ٹریٹیز کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. جس طرح کہ صلح حدیبیہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو لٹایا نہیں تھا سہیل بن عمر کے پاس، ٹھیک ہو گیا. تو ہم ٹریٹیز جو سے ہیں نا، ہم کیونکہ ایک تو ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، بالفرض ہمارے پاس 10-15 ملکوں کی حکومت بھی ہوتی، پھر بھی ہم ٹریٹیز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، ایک چیز. دوسری بات ہے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی سیاستدان آتے ہیں. میں جس ملک میں رہتا ہوں یہاں کے جلسہ سالانہ کے اندر یہاں کے میئر اور وہ میں خود ان سے ملاقات، مطلب میں نے ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن ان کے ساتھ ہم بات چیت کر چکے ہوئے ہیں. پلس جو ہمارے خلیفہ صاحب ہیں جب وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پر یو ایس اے کے فورمز پہ، مثال کے طور پہ یو کے اندر سیاسی لوگوں کے اندر بیٹھک لگا کے باتیں کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں کہ ہمارا اس بارے میں یہ نقطہ نظر ہے، اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں لگا دیتا ہوں، تھوڑا لوگ آئے ہیں تو پتہ چل جائے انہیں. یہ جی کل سسٹر ہماری آپ بھی انشاءاللہ ہے اپنے ملک کے حساب سے آپ ٹائم نوٹ کر لیں. یہاں جرمن ٹائم 2 بجے ہے اور پاکستان ٹائم شام 5 بجے. اس حساب سے آپ اپنا ٹائم سیٹ کر لیں. سسٹر آپ بھی سنیے گا ضرور، انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور موقع ملے گا، اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں ہمارے یہ آپ کے پاس پوائنٹ آف ویو ہمارا. آپ کے پاس یہ پوسٹ ہے ذیشان بھائی؟ نہیں یہ اب یہ میاں صاحب کی میں نے اسکرین شاٹ ہی لے لیں آپ. نہیں 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 یہ میری مجھے دے دیں. میری آئی ڈی کو آپ فالو کر لینا، اس کے وہ وال پہ لگی ہوئی ہے، میں اچھا نے ٹھیک ہے، اپلوڈ کی چلو ہوئی میں ہے. اپنی بھی اس پہ لگا دوں گا پروفائل. ہاں اس کو آگے ری پوسٹ کر دیں، ٹھیک ہے ری پوسٹ بھی کر دیں، اپنے بھی لگا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا ذیشان بھائی میری آواز نہیں آ رہی تھی آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے. میں آپ لوگوں کے مطلب میں زیادہ تر کمفرٹ اس براڈ پہ ہوں. ایک اور ماشاء ہے اللہ. نادر ہے ٹھیک ہے. سر، ان کی براڈ تھی، مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آیا، میں نے ان کے نیچے کمنٹس بھی اچھا کرے. چلے ان کے باجی نہ گلے کسی کا نہ کیا کریں. آپ ہمارے پاس بہن ہے ہماری نہیں چھوٹی ہیں. نہیں سر، جو ہے ٹو دی پوائنٹ ہاں آپ کو بولنا ہاں چاہیے. دیکھیے جی جی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ تحمل مزاجی سے آپ سنو اور اس کا اسی طریقے سے جواب دو. میں یہاں پہ کیوں کمفرٹیبل ہوں، کیوں مجھے نہیں پتا تھا، میں نے آپ سے A to Z مطلب 1 2 3 4 اسٹیپ وائز پوچھا. کہیں پہ میں گستاخی بھی کرتی ہوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا، ایک ایج فیکٹر بھی ہے، ابھی ایج میں بھی چھوٹی ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کاملی سمجھایا. وہ چیز جو ہے وہ حسن سلوک جو ہوتا ہے نا، وہ بہت جلدی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. میں سب براڈ چھوڑ کے کیوں یہاں پہ آتی ہوں، کیوں مطلب مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں کوئی لاجیکل بھی کویشچن کروں گی نا، مجھے اس کا بہت اچھے طریقے سے کچھ ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اینڈ آئی مطلب ٹوائس اے ٹائم کہ پلیز ایک دفعہ آپ نہیں تو کوئی اور مجھے سمجھا دے. وہ اتنے ہائپر ہیں، اتنے برے طریقے سے بات کرتے ہیں. اہل طائف نے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا تھا نا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ اگر آپ کہیں ان کو تو پہاڑوں کے درمیان مسل دو، تو آپ نے کہا نہیں. یہی تو حسن سلوک ہے، یہی تو گفتگو ہے جو مجھے اس براڈ پہ ملتی ہے. ہم کسی اور کی بات نہیں کر سکتے. جی جب آپ ایک ایز اے کمیونٹی اپنی کمیونٹی کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں نا، جیسے میں ایز اے مسلم اپنی کمیونٹی کو ریپریزینٹ کر رہی ہوں، تو میں اس کو پازیٹیو وے میں ہی، میں اپنے باقی جو میری کمیونٹی میں سے غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. دس از دا مین میتھڈ جو آپ یہاں پہ تبلیغ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. سوری میں نے بہت زیادہ ٹائم لے نہیں لیا. نہیں 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 کوئی بات نہیں باجی، جزاک اللہ. اچھا میں تھوڑا سا نا پھر وہ میری جو اگزامپلیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے کلچر کے لحاظ سے ہی ہوتی ہیں. اچھا اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے،
जिस गाड़ी पे यानी कि ट्रेलर पे लोड होना उसकी कैपेसिटी हो 100 टन की, तो उस पे जब 300 टन आप लोड डाल देंगे ना, तो उसका फिर ज़ोर लगेगा, फिर उसके बड़े धुएं निकलेंगे और वो उसका इंजन भी बहुत जल्दी गर्म होगा। तो जिस ट्रेलर की कैपेसिटी है ना 100 टन, 100 टन, तो उस पर वज़न आप लगा देंगे ना 80 टन, तो वो कार की तरह भागता जाएगा, बड़ा स्मूथ, कोई शोर नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई ब्लोर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बस आप समझ आए इस मिसाल को, अगर आपको एग्जांपल की समझ आती है तो समझ गए बाजी बात। हाँ जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि उनके पास लोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो तफसीली बात होती भी। और फिर जो मेजॉरिटी लोगों की आती है ना, वो हर बंदा आपकी तरह तो होता भी नहीं है, पढ़ा लिखा और मकसद इंटेलेक्चुअल और ख़ानदानी बंदा, तहजीब याफ्ता महज़ब। तो उनके पास फिर वो लोग भी वैसे ही आते हैं, पता नहीं हाथ मुँह भी धोया कि नहीं, जूती भी पहनी कि नहीं, कंघी भी नहीं की, नाश्ता भी नहीं किया और हाथ भी नहीं धोए और चढ़ गए ऊपर, और आपके मिर्ज़ा साहब ने यह कर दिया, वो कर दिया, और फलां हो गया, ढमका हो गया। तो वो फिर ऐसी चीज़ें जो है ना, वो कुदरती इंसान की तबीयत पे ना, वो ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं। आप आते हैं, देखें कितने अच्छे माहौल में अब आप हमसे बात कर रहे हैं, हमारा भी दिल करता है कि इज़्ज़त ज़्यादा, जितनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट कर रही हैं उससे 4 गुना ज़्यादा दें। तो ये बस इसी तरह होता है। तो मैं इसलिए हम रोकते हैं कि फिर इधर से लोग उठ के उधर जा कहेंगे जी वो ये, फिर आप कल जाएंगी तो उधर लोग, पता क्या होगा, कई लोग इधर बैठे हुए सुन रहे होंगे। उसमें भी मैं इसलिए रोका है कि आपका फ़ायदा, क्योंकि इंसान आदत से मजबूर होता है, कहीं ना कहीं चला जाता है, तो इधर से लोग उनको बताएंगे जी वो एंग्री बाजी जो है वो वहाँ पे इस तरह आपका गिला कर रहे थे और कुछ शिकायत लगा रहे थे, तो फिर आपके लिए वो भी प्रॉब्लम है वो, क्योंकि ये इंसानी नेचर है ना, तो इसका हर तरह से ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम अपने बहन भाइयों को रोकते हैं कि ऐसे फिर आप कल को उधर जाएंगे तो वो फिर एक और नई पोजीशन बन जाएगी कि आप जी हमारे साथ, हम भी ऐसा कर लेते हैं, अगर हमारे मतलब कोई बात करे तो हमें भी दुख होता है, हम भी पूछ लेते हैं यार तुम्हें कोई गिला था, हमारे साथ कर लेते, तो ये यार बुरी आदत है उधर जाके या इधर। तो इस वजह से हम रोकते हैं, वरना। और हम प्राइवेट में गुफ्तगू भी आपस में करते हैं कि यार जो अच्छे लोग हैं या वैसे सारे ही अच्छे हैं, तो थोड़ा सा वही आप वाली बात के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदायत हैं, और ख़ास करके ये जो तबलीग और तदरीस का फ़ोरम होता है, तो इस पे तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो लेकिन वो वही बात है आखिर वो ट्राले वाली, कि उसकी कैपेसिटी कम है, लोड बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा सिलसिला है। ये बात तो बार तो ठीक है, लेकिन सर बात ये होती है वाइब्स मिलने की। मेरी इस ब्रॉड पे वाइब्स मिलती हैं, सो मैंने 10 to 15 मिनट वो ज्वाइन की थी, उसके बाद मैंने कभी भी नहीं वो ज्वाइन की है। फिर वहाँ से एक बंदा था साहिल खान के नाम से, वो न नहीं पता नहीं किस नेम से था, साहिल खान की ब्रॉड पे बैठा हुआ था जी, तुम लोग करो कुछ इस्लाम के लिए फलाना ढमकाना। तो मैंने फिर देखिए, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना मुझे आप लोगों से कोई कंसर्न है, ना मुझे उन लोगों से कंसर्न है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। तो मैंने कहा जी इस्लाम के लिए ये नहीं होता कि आप ब्रॉड्स पे जाके बोलो, आपका ना अमल जो होता है ना वो सबसे पहले फर्स्ट यू डू प्रैक्टिस इस्लाम, वो अपने घर में करो, बिल्कुल तो वहाँ से स्टार्ट करो। और स्पोकन में है जो आपके बोलने का तरीका कार ही इतना वो अजीब है, वियर्ड है, सो आप किसी को क्या वो इस्लाम की तालीमात दे सकते हैं ना। बिल्कुल मैं नहीं, जैसे वो नादिर सर बोले हैं वैसे ही वो भी आपस में बोले हैं, दोनों ने बैश आउट किया एक दूसरे के ऊपर, ठीक है वो उनका है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो तालीमात देता है ना वो खामोश हो जाए। हाँ, अगर आपके किसी के, अल्लाह के नबी ने भी कहा है कि किसी के किसी के खुदाओं का ना मजाक उड़ाओ, ना उनके बारे में कोई गलत बात बोलो। अगर वो तुम्हारे खुदा के बारे में वो बोलेगा तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा।
ट्रू। मिर्ज़ा साहब आपके लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारे ठीक है? लिए मिर्ज़ा साहब यही तो मसला है कि हमारे लिए तो मिर्ज़ा साहब तो बाद में उनसे पहले वाले पहले मकसद काबिल मकसद है कि रिस्पेक्ट हैं और काबिल एहतराम है, और मिर्ज़ा साहब भी ने भी हमें उनका एहतराम ही सिखाया है। इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं हमारे नान अहमदीस, कि हम तो किसी की जी, शान में भी कुछ नहीं कह सकते, तो लेकिन इनको जी ही ये सर, छोट बात है। यही है ना, क्योंकि ये सारी कायनात उन्हीं से ही है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बिल्कुल सब उनके बाद में आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। I don't know why कि लोग अजीब है, मतलब अल्लाह माफ़ करे, पेरेंट्स ने अपनी क्या तरबियत कर रहे हैं अपनी औलादों की, अल्लाह जाने क्या हो गया है, ये इस्लाम से इतने ज़्यादा दूर हो गए हैं ये लोग, फहाशी में ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। अल्लाह ताला सब बड़ा ठीक कर देगा ही इंशाल्लाह, अल्लाह फजल करेगा। परेशान ना हो, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो के आए, हम आपके भाई हैं। अगर कभी कुछ ऐसी बात हुई भी तो हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे, आपसे हम कोई गिला नहीं करेंगे। ये हमारी शर्त है, आपको इंश्योरेंस है। जी सर, यही देखें ना, यही रिस्पेक्ट है, यही वाइब्स हैं जो मुझे चुन के इस ब्रॉड के ऊपर लेके जाते। देखिए सर, गिव रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो टेक। सो यहाँ पे वो काम है, यहाँ पे मुझे सॉरी मैं बात भूल गई। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह, नो प्रॉब्लम। जी फरह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत मसीह मौद का एक तो बात सुना दे अच्छा सा इस मामले पे, जी जो मैं बाजी ने हाईलाइट की है बात। उन्हें रहना है उस तरीके से, लेकिन मैं जो ये बात जो करके गया ना, वो जो पहले आए थे नेकड भाई चौधरी थे, जी जी आखिर पे आके कहते हैं जी वो अरबों के लिए, ये फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है इन लोगों पर कि इन लोगों को ना तारीख पर नज़र है, ना ये पढ़ते हैं, और मौलवी की सुनी हुई है और उसी पर वो चल रहे होते हैं। जितनी मदद जमात अहमदिया ने अरबों की है ना, इन तमाम मुसलमानों ने मिलकर उतनी नहीं की, बल्कि अरबों ने भी नहीं की। जिस वक़्त ये यानी इसराइल का मसला था, उस वक़्त जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी किरदार अदा किया है, और ख़ुद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हर किस्म की तहरीक चलाई, और उसी बिना पर ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मदद की है उनकी। और वहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था कि जब चौधरी साहब ने वो तकरीर शुरू की अरब के हकूक़ के मुतालिक, तो वो अरब का नुमाइंदा जो था उसका बयान था। उसका बयान ये था कि मैं पहले कहता था ये शख्स, ये अजमी वो खड़ा होकर जो फ़लस्तीन के मसले पर बात कर रहा है अरब के मुतालिक, ये क्या बात करेगा। वो उसका तो इंटरव्यू था, उसने ये मेरा ख्याल है खालिद रसाले में मैंने पढ़ा है उसकी बात, जमात ने जो रिकॉर्ड था जो उसके बयान थे, तो उसने जब चौधरी साहब की तकरीर सुनी तो वो खुद आया उनके पास, और उसने कहा मैं तो पहले मेरा ये नज़रिया था, लेकिन जितनी आपको मालूमात है अरब ममालिक के मतलब, मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही तालिब इल्म समझने लग गया। मैं तो पहले ये हकारत की निगाह से देख रहा था आपको कि आप क्या बयान करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने बयान किया है, मैं तो इस तरह को, मुझे तो पता ही नहीं था कि अरब में ये कुछ हो चुका है। अरब लोगों को भी नहीं पता था। जब ये मसला उसने सर उठाया है, तो हज़रत खलीफा सानी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक ट्रैक्ट अल-कुफ्र व मिल्लत वाहिदा के नाम से शाया किए। अब इन लोगों यानी मुसलमान ये इस तरह, मैं क्या कहूँ, इस ट्रैक्ट के ख़िलाफ़ अरब मुल्कों में उन्होंने अरब मुफ्तियों से फतवे लेकर जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ फतवे, कुफ्र के फतवे दिए। चौधरी साहब सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ कुफ्र के फतवे दिए, लेकिन उनमें शरीफ लोग भी थे। उन्होंने जब उन फतवों को पढ़ा
تو ان میں سے ایک اخبار نے یہ بھی لکھا تھا کہ مفتی نے پیسے لے کر یا جو بھی ہے اس نے فتویٰ تو دے دیے ظفر اللہ خان کے متعلق، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کافر جو ہے نا، وہ کہتا ہے ایسے 20 کافروں کی اسلام کو ضرورت ہے، جس طرح کہ سر ظفر اللہ خان کافر